اس بڑھتی ہوئی خنکی میں، بدلتے ہوئے موسم میں ہم نے اپنے آپ کو خوبصورت کیسے رکھنا ہے، اپنی سکن کا، اپنے بالوں کا، اپنی خوبصورتی کا خیال کیسے رکھنا ہے، اپنے آپ کو گروم کیسے کرنا ہے، اور خاص طور پہ وہ خواتین جو اس وقت گڈ مارننگ لاہور کے ساتھ ہیں، گڈ مارننگ لاہور دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے یہ خاص سیگمنٹ ہے کہ ہم نے امور خانہ داری کو ساتھ ساتھ سر انجام دیتے دیتے اپنی خوبصورتی کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کا، پیروں کا، اپنے فیس کا۔ تو اسی سلسلے میں آج ہمارے جو اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ ہیں، ان سے آپ کو ملواتے ہیں۔ ڈاکٹر صبا ناصر صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، آپ کنسلٹنٹ ہیں، ڈرمیٹولوجسٹ ہیں اینڈ ایستھیٹک فزیشین بھی ہیں آپ، اور آپ CEO 3 Layers ڈاٹ کلینک ہیں۔ جی بہت شکریہ صبا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ۔ آج آپ آئیں مارننگ شو میں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں، موسم چینج ہو رہا ہے، موسم سرما میں خاص طور پہ ہم خواتین، ویسے تو مرد حضرات بھی بیچارے خاص طور پہ جو بائک چلاتے ہیں، لیکن خواتین چونکہ برتن بھی دھونے ہیں، آپ نے کپڑے بھی دھونے ہیں، آپ نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، خوبصورتی کا بھی خیال رکھنا ہے، تو ہاتھوں اور پیروں سے آغاز کرتے ہیں، کیا کہتی ہیں؟ ہاں جی، کس طرح سے کیئر کر سکتے ہیں؟ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ موسم چینج ہو گیا ہے اور دن تھوڑا سا گرم ہے، لیکن گھر اور رات اور صبح ٹھنڈی ہو گئی ہے، اچھی ہو گئی ہے۔ اچھا، اس سے ڈرائنس بہت زیادہ آ گئی ہے۔ آٹم ہے، آٹم، ونٹر، اسپرنگ، یہ سارا ڈرائنس رہے گی، موئسچرائزر نہیں ہے ہماری باڈی میں، اور بہت زیادہ ہمیں مسئلے مسائل آ رہے ہیں ڈرائنس آف دا اسکن، خشکی۔ اور جو حالات ہیں، ویسے تو ہم پاکستانی بیچارے ویسے ہی خشک ہو چکے ہیں کافی زیادہ، تو خشک کے ساتھ ساتھ خشکی بھی خشکی بڑھ گئی ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ موئسچرائز نہیں کر رہے ہیں اسکن کو، موئسچرائز کریں۔ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ گھریلو خواتین جو ہیں وہ کام بھی کر رہی ہیں، برتن بھی دھو رہی ہیں، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، سب کام کر رہی ہیں، لیکن اپنا خیال نہیں رکھ رہی۔ ایک اچھا موئسچرائزر اپنی روٹین میں ابھی سے رکھ لیں، اور وہ موئسچرائزر جس میں آپ کے پاس ہائلورونک ایسڈ ہو، سیرامائڈ ہو اور گلائسرین ہو، یہ آپ کے موئسچرائزر کو بیسٹ لاک کرتا ہے۔ یہ والا موئسچرائزر لیں، اور آپ کی اسکن جو ہے وہ بہت اچھی نرش ہوگی۔ اور دوسرا ایک جو میں آپ کو ایک ہوم ریمیڈی یا آپ کہہ لیں ٹپ بتاؤں کہ جب آپ شاور لیں، وہ لوگ، اچھا ڈرمیٹولوجسٹ بھی ہوم ریمیڈیز وہ والی جو واقعی میں اثر کرتی ہیں، وہ کیا کرنا ہے کہ جب آپ شاور لیتے ہیں اپنے واش روم میں کوکونٹ آئل رکھ لیں، اچھا کوکونٹ آئل، وہ والا کوکونٹ آئل جس میں کوئی خوشبو نہیں ہے۔ کوکونٹ آئل جب آپ شاور لے کے نکلتے ہیں تو اپنی باڈی کے اوپر، کوکونٹ آئل میں نے یوز کرنا شروع کیا تھا، بٹ وہ سب کے لیے اس کا فائدہ ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے، سوٹ نہیں کرتا کچھ لوگوں کو، میرے خیال سے مجھے سوٹ نہیں کیا تھا۔ اچھا نہیں کہ اس کی جگہ پھر آپ اولیو آئل کر لیں، اوکے، یہ دو آپشن ہوتے ہیں۔ لیکن کوکونٹ جن کی بہت ایگزیمیٹڈ اسکن ہے، خشکی بہت زیادہ آ رہی ہے، تو ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ جب شاور لے کے جب نکلتے ہیں تو اپنے جسم کو آپ نے ٹاول سے صاف نہیں کرنا، گیلے جسم کے اوپر ہی کوکونٹ آئل یا اولیو آئل لگا لیں۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خشکی کے مسئلے مسائل کتنے حد تک سالو ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ جو یہ چیزیں اچھا موئسچرائزنگ لوشن بھی نہیں افورڈ کر پاتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے کہ آپ یہ کر کے دیکھیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیٹول اور سیف گارڈ ہے ان کو مت یوز کریں۔ آپ نے ایک اچھا صابن اپنی روٹین میں رکھنا ہے، یا تو ڈو وائٹ سوپ لے لیں یا لکس وائٹ سوپ لے لیں، اس کے ساتھ یہ ہوم ریمیڈی کریں، اور اچھا موئسچرائزر جس میں نے ابھی آپ کو بتایا کریمی سوپ ہو، جس میں آپ کہہ رہی ہیں، جس میں ڈو وائٹ سوپ ہو، ڈیٹول، سیف گارڈ، ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنی، یہ مزید خشکی لے کے آئیں گے آپ کے جسم کے اوپر۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا، سر میں خشکی ہو جاتی ہے، اس کے لیے کیا ریکمینڈ؟ سر میں سردیوں میں تو بہت زیادہ خشکی ہو جاتی ہے، اس میں آپ نے کچھ شیمپوز آتے ہیں جو کہ ہم نے پیشنٹ کو ریکمینڈ کرنے ہوتے ہیں، وہ آپ نے لگانے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خشکی کے مسئلے مسائل ہیں، ہم آپ کو شیمپو ریکمینڈ کر دیتے ہیں۔ اچھا کچھ ہوتے ہیں کہ کچھ ڈیزیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں، جیسے سیبورک ڈرمیٹائٹس کا پیشنٹ ہے، اس میں ہم نے پیشنٹ کو کچھ شیمپوز ہیں جو ہم نے ریکمینڈ کرنے ہوتے ہیں، اس سے پیشنٹ کی خشکی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس میں پیشنٹ ایک غلطی کرتا ہے کہ وہ آئلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آئلنگ نہیں کرنی۔ اچھا، آئلنگ سے مزید خشکی آئے گی، آئلنگ سے کو اوائڈ کریں، اور جو شیمپو میڈیکیٹڈ شیمپو ہے، اور اگر آپ کو بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے تو پلیز اپنے اسکن ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں تاکہ وہ آپ کو اچھے شیمپوز پرسکرائب کر کے دیں۔ اچھا سر میں خشکی ہو تو ویسے تو سرسوں کا تیل کہتے ہیں کہ بڑا ہاں، یہ بہت بڑی اچھی زیادہ میتھ ہے، لیکن اس سے ایسا نہیں ہوتا، وہ آپ کی اسکن میں اور زیادہ ڈینڈرف ہے اس کو لے کے آتی ہے، اس سے ڈینڈرف ختم نہیں ہوتی۔ اور کبھی آپ نوٹ بھی کریں گے کہ آپ جب سرسوں کا تیل لگاتے ہیں پیشنٹ کو فور ہیڈ ایکنی بھی آ جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ویسے بھی سرسوں کا تیل ہے، یہ کوئی بھی تیل ہے، وہ آپ کے بالوں کو نرش کرے گا، اس کے آپ کے اندر سے خشکی کو نہیں ختم کرے گا۔ اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ جن لوگوں کو سر میں خشکی کے مسائل ہیں، آپ ہرگز ہم بالوں میں تیل لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کیجیے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ نے۔ لیکن بالوں کو پھر اپنے بالوں کی کیئر بھی کرنی ہے نا، تو اس کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے اگر ہم آئلنگ نہیں کریں گے؟ آئلنگ ایک بہت بڑی میتھ ہے کہ شاید ہمارے جو آئل ہے وہ بالوں کو گرو کر رہا ہے، یہ گرو نہیں کر رہا، یہ صرف کنڈیشننگ کر رہا ہے۔
آپ بالوں کو ویسے ہی اچھا، اب دیکھیں ہماری پولوشن بہت زیادہ ہے ہمارے انوائرمنٹ میں، ہم اپنی ویسے اسٹریٹنگ، کرلنگ، پرمنگ یہ بہت زیادہ کرتے ہیں. آپ ایک اچھے شیمپو سے، جس میں جو اچھا شیمپو جو آرگینک شیمپو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے جو بال ہیں وہ بالکل نرش بھی رہتے ہیں. آپ اپنی ڈائٹ میں کچھ ایسی ملٹی وائٹامنس رکھیں اور اپنی خوراک کو صحیح رکھیں، آپ کے بال جو ہیں وہ بالکل صحیح رہیں گے. خوراک کیا، کس قسم کی خوراک ہمیں لینی چاہیے؟ پانی بہت زیادہ پئیں، پھل بہت زیادہ اچھے کھائیں، اور وہ سیزنل فروٹس کھا سکتے ہیں، فروٹ کھا سکتے ہیں. اور دیکھیں جس طرح آج کل فیمیلز ہیں ڈائٹ پہ بہت رہتی ہیں، اسٹریس ہے، اس سب میں آپ کا ہیئر فال. ڈائٹنگ سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے جی، فاقے کرنے ہیں آج کل ڈائٹنگ سب سے زیادہ، کہ اس میں آپ کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی اور اس کا سب سے بڑا جو اثر ہے وہ آپ کے فیس، بالوں پہ اور آپ کے فیس پہ آنا شروع ہوتا ہے. یہ سب سے جو چیزیں ہیں یہ ٹارگٹ کرتی ہیں، ایون آپ کے نیلز کے اوپر بھی. تو آپ اپنی نیوٹریشنل ویلیوز کا خیال رکھیں تو آپ کے بال بالکل ہیلدی رہیں گے. اچھا ٹھیک ہے، اب بچوں کی طرف بھی آتے ہیں. آج کل کے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے فیس پہ ہم دیکھتے ہیں وائٹ نا اسپاٹ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو دھبے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہم مائیں سمجھتی ہیں کہ کیلشیم کی کمی ہے. ہاں جی، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ نا یہ مجھے چیز او پی ڈی میں بہت فیس کرنی پڑتی ہے. اچھا. بہت مائیں آتی ہیں جو یہی کمپلینس کے ساتھ آتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے نا چہرے کے اوپر یہ وائٹ وائٹ دھبے ہیں، یہ جا نہیں رہے. ان کو وہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی سے ہی ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. وہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی نہیں ہے. جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے، یہ موسم چینج نہ بھی ہو ویسے بھی اوور آل بھی، لیکن سردیوں میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جن کی اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہے ان میں یہ خشکی کے دھبے پڑ جاتے ہیں. ان کو ہم اپنی زبان میں پی ایلبا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کرنا کچھ نہیں ہے، آپ نے بس بچے کو ریگولر موئسچرائزر کے ساتھ اس کو موئسچرائز رکھنا. اچھا ایک سمپل وہ ویزلین ہوتی ہے، ویزلین ہوتی ہے، ویزلین کے ساتھ بھی ہم اپنی اسکن کو موئسچرائز کر سکتے ہیں. ویزلین کے ساتھ آپ رات کو لگائیں، بہت اچھی ہے. جس کی بہت ڈرائی اسکن ہے ان کو تو ویزلین بہت اچھا کام کرتی ہے، پلین ویزلین. ہاں جی. لیکن اس سے ایکنی فیس پہ اگر ہم یوز کریں گے تو دیکھیں جو فیمیل ہے جن کو بہت زیادہ خشکی کا مسئلہ، ان کو ایکنی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، پھر ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں. ہمیں جن کو لگتا ہے کہ جن کی ایکنی پرون اسکن، پھر ہم ان کو موئسچرائزر وغیرہ ریکمینڈ کرتے ہیں. آئلی اسکن ویسے بھی، ایکنی پرون اسکن ویسے بھی آئلی ہوتی ہے. لیکن یہ جو عام خشکی کے مسئلے مسائل سردیوں میں اب دیکھیں، اب ایکنی پرون اسکن بھی ہے، ان پیشنٹس کے ہاتھ اور پاؤں تو جی وہی رہیں گے، ڈرائی ہی رہیں گے. تو ان کے لیے تو ہمیں ایک اچھا موئسچرائزر چاہیے ہی چاہیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صبا یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے ٹی وی پہ اشتہارات چل رہے ہیں، ان ایڈس کو دیکھ کے ہم بڑے انسپریشن ملتی ہے آپ کو، فوری طور پہ وہ شیمپوز، وہ کریمز، وہ لوشنز پرچیز کر لیتے ہیں، یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے جانے کہ اس کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. ہاں جی، یہ چیز بھی بہت زیادہ کامن ہے. اور آپ یقین کریں گے اس میں بہت ساری جو پروڈکٹس ہوتی ہیں نا ان میں اسٹیرائڈ اور مرکری ہوتا ہے. پیشنٹس ایسی او پی ڈیز میں آتے ہیں جن کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے کہ اب ہم ان کی اسکن کو کیسے ٹھیک کریں. کیونکہ ان کے ٹیلنجیکٹیزیاز آ جاتے ہیں، پگمنٹیشن آ جاتی ہے، ملیزما آ جاتا ہے، اتنی چھائیاں آ جاتی ہیں کہ پھر ہم ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ ٹاپیکل ٹریٹمنٹس میں نہیں رہ جاتا. پھر ہمیں ان کو پروسیجرز کی طرف لے کے جاتا ہے پڑتا ہے. اور دوسرا یہ سب سے پہلے ہمیں ان کا سائیڈ افیکٹ ختم کرنا پڑتا ہے. وہ ختم کرنے کے لیے کے بعد پھر ہمیں انہیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سی میڈیکیٹڈ کریم آپ ایسے فارمولا کریم یوز کریں جو واقعی میں آپ کی اسکن کو جو ہے وہ بینیفٹ دیں گی. آج کل بہت اچھا جو ایف ڈی اے مالیکیول ہے کوجک ایسڈ یا الفا آربیٹون، بہت اچھے مالیکیولز ہیں. آپ یہ اپنی ڈیلی روٹین میں یوز کرنا شروع کریں گے، آپ کی اسکن کے اوپر بہت اچھی برائٹنس لے کے آئیں گے. آپ بتائیں گے کس فارم میں مارکیٹ میں مل سکتے ہیں؟ ہاں جی، آپ کو جو میں بھی یوز کرتی ہوں دیٹ از ود دا نیم آف 3 layers پگمنٹیشن سیرم ہے. اور آپ کو وہ جو ہے ویب سائٹ www.3layers.shops پہ ایزیلی اویلیبل ہے. صحیح. اچھا کچھ لوگوں کو اسکن کے ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن جیسے ہی ویدر اب چینج ہونا شروع ہو رہا ہے، سردی تھوڑی اور زیادہ بڑھ جائے گی تو آپ کے ہاتھوں کی جو انگلیاں میں سوجن آ جاتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اور بچے خاص طور پہ ٹین ایجرز جو ہیں ان میں یہ بڑا کامن ڈیزیز ہے. یہ میں بلکہ آپ کے شو سے بلکہ میں یہ اویئرنیس دینا چاہوں گی، کیونکہ جس طرح ہی سردیاں آنا شروع ہوتی ہیں ہمیں اکتوبر سے ہی یہ چیزیں جو ہے نا پیشنٹس کی دیکھنی پڑ جاتی ہیں. کیا ہوتا ہے کہ جس سے ہی سردی آتی ہے، ینگ بچے جو ہیں جو مطلب ٹینز ایج میں چلے گئے ہیں، ان کے پاؤں اسپیشلی جو ہے نا وہ سوج جاتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے سردی کی وجہ سے، ان کو ہم اپنی زبان میں چلبلنس کہتے ہیں یا پرنیوسز کہتے ہیں. ہاں، پاؤں کی انگلیاں سوج جاتی ہیں بیکاز وہاں پہ بلڈ سرکولیشن ہے وہاں پہ پہنچ نہیں رہی ہے. پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور وہاں پہ اس کی وجہ سے زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں. بلڈ سرکولیشن پوری باڈی میں ایکولی تو یہ تو نہیں، جو نیچے ہمارے جو پیریفرل ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ ذرا کم ہوتی ہے. جب آپ نے دیکھا ہوگا ویسے بھی کہ جب ٹھنڈ ہوتی ہے تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں آپ کی دوسری باڈی کی نسبت. آپ کی ناک زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے آپ کی ریسٹ آف دا باڈی سے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جن کو یہ پرابلم ہے ان کو کہیں، بلکہ میں ان کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو
ساک زیادہ مطلب پہننا شروع کر دیں. کچھ ہوتے ہیں کہ نہیں پہنتی ہیں مطلب یونیورسٹی جا رہی ہیں, کالج جا رہی ہیں, بچیاں نہیں پہن کے جاتی ہیں ان کو, بلکہ ہم کہتے ہیں ڈبل اس پہ پہنے, اور اگر تاکہ ان کو پریونٹ کیا جا سکے تاکہ باڈی میں نا ایک ہیٹ بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو بڑے عجیب عجیب پرابلمز ہوتے ہیں, سویٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب بہت سردی ہوتی ہے نا, اس پہ آپ نے ہمیں ان کو پریونٹ کرنا ہے. ہم نے ان کو یہی کہنا ہے کہ اپنے ان جگہوں کو گرم رکھیں گے تو آپ ان مسئلے مسائل سے بچے رہیں گے. لیکن اگر نہیں رکھیں گے, پھر جب آپ چلبلن یا پرنیوسس کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر ہمیں ان کو ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہے تاکہ ان کے جو زخم ہیں ٹھیک ہوں. اچھا, یہاں پر بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ہوم ریمیڈیز لے کے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس. کوئی نمک والے پانی کے اندر پاؤں رکھ رہا ہوتا ہے, کوئی ہوم ریمیڈیز اور جو ہیں کچھ ویجیٹیبلز کے اندر مائیں جو ہیں پاؤں رکھوا رہی ہوتی ہے. شلجم والا یہ جو بہت ہمیں سننے کو ملتا ہے, تو اس کو نہیں کرنا کیونکہ یہ اس سے بلڈ سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوگی. آپ اپنے قریبی مطلب اسکن ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کسی بھی سرکاری ہسپتال گھر میں بیٹھ کے زبیدہ آپا کے ٹوٹکے آپ ٹھیک ہے بڑی حد تک اللہ ان کو جنت نصیب کرے, بڑے افیکٹو ہوتے تھے, لیکن اپنی آپ نے خود ہی ڈاکٹر نہیں بننا ہے. آپ پلیز جائیں, آپ کسی بھی آپ کو کہیں وہ ہے قریبی سرکاری ہسپتال کی اسکن OPD میں چلے جائیں, آپ پراپر میڈیسن لیں اس کی پریونشن کے لیے. سردیاں آنے سے آج کل ڈاکٹر صبا اسٹیرائڈس کریمیں وہ بس ہمیں جی کیا ہے کہ گورا ہونا ہے, چٹا ہونا ہے. پاکستان میں یہ بڑا المیہ ہے کہ کرائٹیریا ہی خوبصورتی کا گورا رنگ ہے نا, تو کیا کریں پھر. مطلب ہے کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے جو ہم اس چیز کو فیس کرتے ہیں. مطلب ینگ لڑکیاں آئیں گی, اگر ان کی شادی بھی قریب ہے, ان کا سب سے پہلا یہ چیز ہوگا کہ ڈاکٹر ہمیں گورا کر دیں, ہماری شادی قریب ہے. تو ان کی کاؤنسلنگ کرنا کہ گورا نہیں, ہمیں ہیلدی اسکن چاہیے, ہمیں اسکن میں گلو چاہیے ہے, لیکن وہ بس ایک چلی ہوئی ہے کہ نہیں گورا کر دیں. اس میں اب کیا کرتی ہیں کہ مجھے بتاتی ہیں آ کے کہ ہم بیٹنوویٹ لیتے ہیں, ہم اس کریم میں بیٹنوویٹ ڈال کے لگائی ہیں, اور ہم نام تو نہیں لیں گے اسپیسیفکلی, لیکن بہت ساری ایسی کریمیں ہیں جن میں اسٹیرائڈس بہت زیادہ. بیٹنوویٹ کا تو لٹرلی ہمیں نام بتاتی ہیں آ کے کہ ہم یہ, اور وہ اتنا اسٹرانگ اور پوٹنٹ اسٹیرائڈ ہے کہ ہم انہیں بڑی بیماریوں میں پیشنٹ کے جسم کے اوپر لگانے کے لیے دیتے ہیں, وہ بھی ڈائلیوٹڈ فارم میں. ہم کبھی بھی ڈائریکٹ فیس کے اوپر نہیں لگواتے ہیں, وہ فیس پہ ڈائریکٹ لگا کے آ رہی ہوتی ہیں. وقتی طور پہ آرام بھی آ جاتا ہے, ایکنی اگر ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی, ان کی کوئی بھی رنگ بھی گورا چٹا ہو جائے گا, لیکن ایک مہینے بعد جب وہ چھوڑیں گے اس کے ویڈرول افیکٹس آنا شروع ہو جائیں گی. ہمیں اسٹیرائڈ انڈیوسڈ ایکنی کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے, ہمیں میلاسما کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے. اسکن اتنی پتلی ہو جاتی ہے بالکل کاغذ کی طرح, اور ٹیلنجیکٹیزیا مطلب خون کی نالیاں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر ان کو یہاں اس سٹیج پہ لا کے یہ کونسل کرنا کہ ہم اب آپ کی اسکن کو ایک مہینے میں ٹھیک نہیں کر سکتے, اور جو اس کی وجہ سے ٹیلنجیکٹیزیا اپیئر ہو گیا ہے اس کا علاج تو پھر ٹاپیکل ٹریٹمنٹ سے رہ بھی نہیں جاتا. اچھا, ویکسنگ بھی ایک بڑی ریزن ہے. ویکس کروانا ہمارے یہاں ظاہر ہے بہت زیادہ فل باڈی ویکس بھی ہوتی ہے, فیس ویکس بھی ہوتی ہے, تو اس کے بعد آپ کے فیس کے اوپر نا دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں, سویلنگ ہونا, دھبے بھی پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جو میں زیادہ فیس کرتی ہوں وہ فولیکولائٹس لے کے آتی ہیں. فولیکولائٹس ہوتے ہیں مطلب ہے کہ جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیپ والے دانے بن جاتے ہیں, تو ان کو پھر وہاں پہ ہمیں ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ کیسے کروانی ہے, کس ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. کیونکہ کچھ ہوتی ہیں ریپیٹیڈلی کروا رہی ہوتی ہیں, ان کو فولیکولائٹس کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر ان کو ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ آپ اس طرح اپنے ہیئر ریموول کروائیں تاکہ آپ ان سائڈ افیکٹ سے بچے رہیں. ٹھیک ہے. پیروں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں کچھ خواتین کی. ہاں جی, سردیوں میں تو یہ بہت ایشو ہے, اور گرمیوں میں بھی کچھ خواتین. گرمیوں میں زیادہ تر ایگزیما پرون اسکن کے پیشنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن سردیوں میں تو زیادہ تر خواتین کے ساتھ یہ مسئلے ہیں. کیا کیونکہ گھر کے گھریلو کام جیسا میں نے کہا میں نے تو کچھ مرد حضرات کو بھی دیکھا کرتے ہیں سارے, کیونکہ ایگزیمیٹس اسکن جو ہے, اور وہ جو مرد حضرات جو مزدور طبقہ ہے جو باہر کام کر رہا ہے, تو ان کے بھی اسی طرح ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں. اس میں کیا کرنا ہے کہ اب جس طرح دیکھیں گھریلو اموار کی جو کام وغیرہ ہیں اس میں فیمیلز کپڑے بھی دھو رہی ہیں, سب کام کر رہی ہیں. اب ڈٹرجنٹ ہیں, ان کے پاؤں میں ویسے ہی ڈرائینس ہے ڈٹرجنٹ, اور اس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہیلز ہیں وہ کریک ہونا شروع ہو گئی ہیں. پھر فیمیلز جو ہیں وہ گھریلو ٹوٹکوں کی طرف آ جاتی ہیں, انسٹیڈ کہ آپ کسی کو جا کے چیک کریں, کیونکہ اگر ایڑی پھٹ گئی ہے اور وہاں پہ زخم بن گیا ہے تو وہاں پر آپ کو اب میڈیسن چاہیے. ہمارے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں جو بگڑے ہوئے آتے ہیں, وہ سیلولائٹس کی فارم میں ہمارے پاس آتے ہیں. پھر ان کو دوائیوں پہ ڈالا جاتا ہے, ان کا سیلولائٹس ٹھیک کیا جاتا ہے, پھر ان کا جو اسکن کے اوپر جو مسئلے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس کو پھر ہم ٹھیک کرتے ہیں. تو کیوں نہ آپ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے پہلے ہی اپنی کیئر کریں. اچھا, ڈائٹ سب سے بڑا, میں پہلے بھی کہہ رہی تھی, ہم پراپر ڈائٹ نہیں لے پاتے ہیں, اور آج کل ہماری روٹین ایسی ہے, لائف ایسی ہے, اتنا ہیکٹک مطلب ڈے ہوتا ہے آپ کا کہ آپ کو ڈائٹ, آپ نے جی اگر ٹائم ملا تو آپ ایک ہی وقت میں آپ نے کھا لیا, ٹکا کے کھا لیا ہے, اور
اور ٹائم نہیں ملا تو آپ دو وقت کھانا ہی نہیں کھا رہے ہیں, آپ یہی سمجھیں کہ آپ فاسٹنگ سے. تو ایسے لوگوں کو کیا پراپر ایک میل لینا چاہیے, ڈائٹ لے, خاص طور پہ اب ہماری ڈائٹس میں ہم نے بچپن میں ہماری ماؤں نے ہمیں دیسی گھی کھلایا ہے, ہم نے ویسے بھی پراٹھے کھائے ہیں, ہمارے بچے ان چیزوں کی طرف نہیں آتے ہیں. ان کو اگر پراٹھا بنا کے ان کے آگے رکھ بھی دو نا تو بچوں کو پتہ نہیں کیا چڑ چڑھ جاتی ہے. تو مطلب ماؤں کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی ڈائٹ میں کیا کیا ضروری چیزیں شامل کرنی چاہیے تاکہ یہ جو خشکی ہم بار بار جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ اب اندر سے آپ کے مطلب اس کا علاج ہو؟ اچھا, اس میں بھی میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتی چلوں کہ نا یہ کوئی ڈائٹ لینے سے خشکی ٹھیک نہیں ہوگی. خشکی جو ہے وہ ایک انوائرمنٹل فیکٹر ہے, یہ پیشنٹ کی جینیٹکلی یا اس طرح چیزیں آتی ہیں کہ آپ کی جو اسکن کی اپر لیئر ہے وہ اس کا جو بیریئر ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری اسکن ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کے اوپر جب ہمارا اسکن کا بیریئر خراب ہو گیا اس کے بعد اس کے اندر بیکٹیریا یا وائرسز اندر جانا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں سپر ایڈڈ انفیکشن ہو جاتی ہے. تو آپ نے جو دیکھیں خوراک کی بات کی وہ تو ویسے ہی بیلنس ڈائٹ ہم نے بچوں کی ایک رکھنی ہے, ان کو پھل بھی دیں, ان کو اچھی خوراک بھی دیں, ان میں پروٹین بھی ہو, اس میں کاربوہائیڈریٹ بھی ہو, چھوٹے بچے ہیں گروئنگ ایج ہے اس کو ایگ بھی دیں, ملک بھی چاہیے, ہر چیز چاہیے ہے, پروپورشن کے ساتھ چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک آپ نے اسکن کی بات کی تو اپنے بچوں کو اگر آپ اسکول بھی مائیں بھیج رہی ہیں تو پلیز سن بلاک لگا کے بھیجیں. خود باہر نکلتی ہیں تو سن بلاک لگا کے نکلیں. کوئی سا بھی سن بلاک نہیں, سن بلاک آپ نے وہ لگانا ہے جس کی ایس پی ایف جو ہے وہ 30 ابو ہو. آپ 60 والا لے لیتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن بچوں کے لیے سن بلاک ہم ریکمینڈ کر دیتے ہیں 6 ماہ کے بچے سے. بہت بڑی میتھ ہے, مجھے اکثر آ کے مائیں کہیں گی میرا بچہ تو ابھی 1 سال کا ہے, بیبی اسکن ہوتی ہے ان کی, وہ تو نیچرل ایک بیوٹی ہوتی ہے. سن بلاک نے آپ یہ نہیں دیکھنا بیبی اسکن ہے کہ کیا ہے, سن بلاک نے آپ کو یو وی ریڈیشن سے بچانا ہے. تو ہم تو 6 منتھ سے آن ورڈ بچوں کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں سن بلاک. اگر کہیں بچوں کو باہر لے کے جانا ہے تو آپ سن بلاک لگائیں. اور جب بچے اسکول جانا شروع ہو جاتے ہیں تو بچہ آپ کا 3.5-4 سال کا ہے تو آپ نے بچوں کو سن بلاک لگا کے بھیجنا ہے, اور وہ سن بلاک لیں جس میں زنک آکسائڈ اور ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ ہو, اور وہ سورج کی شعاؤں سے ڈائریکٹ بچائے گا. ٹھیک ہے, وہ بہت اچھا سن بلاک. اچھا, یہ میرے لیے بھی ایک نئی بات ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ 6 مہینے کے بچے کو آپ ریکمینڈ کر دیتی ہیں سن بلاک لگانا. اور ہمیں یہ تھا کہ ہم تو اپنے بچوں کو سوائے بیبی آئل یا کچھ اس طرح نیچرل اگر کوئی چیز ہے, کیونکہ بیبی اسکن ہوتی ہے ہمیں, مجھے تو یہ لگتا تھا, میں ایون میرے بیٹی ہے ماشاءاللہ سے, تو میں اسے بھی کہتی ہوں, ابھی 8 ایئرس اولڈ ہے چیز, اینڈ میں اسے کہتی ہوں کہ نہیں آپ نے کوئی بھی چیز اپنے فیس پہ نہیں لگانی ہے. نو, ناٹ ایٹ آل. میں اسٹرکٹلی, بہت اسٹرکٹلی. نہیں, میرے پاس اکثر آتی ہیں مائیں آ کے کہتی ہیں کہ بچہ ہے اس کو لگا دیں, پھر ان کو کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے کہ سن بلاک بہت ضروری ہے. دیکھیں سورج کی شعاؤں نے بڑوں پہ بھی پڑنا ہے اور بچوں پہ بھی پڑنا ہے. آپ اگر اپنا سن بلاک کی کیئر اسی ایج سے کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کی ایجنگ ڈیلے ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا, کچھ لوگوں کے جو نیلز ہوتے ہیں خاص طور پہ پیروں کے نیلز, یہ ایک بڑا ہمارے یہاں کامن مسئلہ ہے, اس میں فنگس ہوتی ہے نا, اور وہ نیلز آپ کوئی اوپن شوز نہیں پہن سکتے ہیں, آپ کسی فنکشن میں نہیں جا سکتے ہیں, آپ کو پھر الٹیمیٹلی وہ جو آج کل چلی نیلز ایکسٹینشنز اور وہ کروانا پڑتا ہے. اچھا, فنگس جو ہے نا, دیکھیں فنگس نیلز پاؤں, ہاتھوں اور پیروں, ہاتھوں کی فنگس جو ہے ناخنوں کی وہ پھر بھی جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے بنسبت پاؤں کی. پاؤں کی فنگس ایک تو لوگ اس کو ڈائگنوس نہیں صحیح ہو پاتا کہ یہ فنگس ہے, یہ کیا ہے. پھر جب ڈائگنوسس ہوتے ہیں تو اس کا علاج ہمیں بہت دیر تک کرنا پڑتا ہے. اگر ہم ناخنوں کا ہم جلدی کر رہے ہیں نا تو آپ نے اس کی ٹاپیکل ٹریٹمنٹ میں ہمیں 6-7 مہینے ٹاپیکل ٹریٹمنٹ دینی ہے. پیشنٹ کمپلائنٹ نہیں رہتا, پیشنٹ چھوڑ دیتا ہے ٹریٹمنٹ, اور اس کی وجہ سے اس کو جو ہے آرام نہیں آتا. اچھا, اس میں نیل ریموو کرنا بھی اس کی ایک وہ ہے علاج ہے؟ نہیں, نیل ریموو نہیں کرنا, آپ پراپر ٹریٹمنٹ لیں گے, آپ دوائی کھائیں گے, آپ وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. کمپلائنٹ رہتا ہے, پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جیسے یہ میرے ساتھ بھی پرابلم تھا تو مجھے ڈراپس دیے تھے ڈاکٹر نے کہ نیل کے اندر آپ نے ڈراپس ڈالنے ہیں, اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ٹیبلٹس تھیں 2, وہ آپ نے 2 صبح لینی ہے, 2 رات کو لینی ہے. اس میں ہم یہ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے کہا تھا, میرے ڈاکٹر نے تو یہی کہا تھا کہ بڑا یہ لمبا پروسیجر ہے, اور سردیوں میں جب ہوتی ہے نا تو پھر ظاہر ہے جو پیروں کو ٹھنڈ بھی لگ رہی ہوتی ہے, ہم جرابیں بھی پہن لیتے ہیں, اس میں وہ فنگس جو ہے اور گرو کرتی ہے. پھر پیشنٹ کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ ذرا کھول لیں, جرابیں اتاریں, اس کو ہوا لگنے دیں پیروں کو, کیونکہ پیروں کے اندر بھی ٹینیا پیڈس ہو جاتا ہے. آپ نے انگلیوں کے اندر دیکھا ہوگا, وہاں پر بھی ایک تو ناخنوں میں ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بھی ہو جاتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ٹریٹ کرنا نا ایک کام ہے. مطلب ڈاکٹر صاحبہ ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے میڈیسن سے ہی, ہر فنگس کا کوئی گھریلو ٹوٹکا نہیں ہے, گھریلو ٹوٹکا نہیں ہے, آپ کریں, اپنی کیئر کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل بھی نہ کریں, آپ کریں, لیکن آپ کو کوئی بھی اگر پرابلم ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اور ڈاکٹر کے مشورے سے ڈاکٹر جو ریکمینڈ کرے اسی طریقہ علاج کے تحت آپ ہر چیز کا علاج کر سکتے ہیں.